بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر 3647 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یقول وہ کہتے ہیں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر بکرہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں صبح کے وقت پہنچ گئے۔ خیبر کے یہودی تھے جن سے مسلمانوں کی بڑی دشمنی چل رہی تھی، اور یہودیوں کی صفات میں سے کہ بڑی ہر دھرم قوم ہے اور یہ بات جلدی سمجھتی نہیں ہے۔ چنانچہ جنگ کی نوبت آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں نکلے کہ بالکل صبح ہی ان کے میدان میں پہنچ گئے، اور ہے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کے صبح کے کام میں برکت کی دعا فرمائی ہے، اور برکت ہے بھی۔ جو لوگ تجربہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ الگ بات ہے، ہم نے نظام تھوڑا درہم برہم کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خیبر کے یہودیوں سے جنگ لڑنی تھی تو صبح جلدی وہاں پہنچ گئے۔ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اسلام چونکہ مکمل نظام حیات ہے۔ بھئی آپ سے کوئی کہے میں آپ سے لڑنا چاہتا ہوں، آپ کو صاحب ہم نہیں لڑنا چاہتے۔ وہ آپ کو چاٹے مارے کہے میں لڑنا چاہتا ہوں، آپ کو ہم نہیں لڑنا چاہتے ہیں۔ وہ پھر آپ کو چاٹے مارے اور وہ کہے آپ مجھ سے لڑو، اور آپ کہیں نہیں ہم نہیں لڑنا چاہتے، تو یہ آپ کی بیوقوفی ہے۔ آپ ایسے چاٹے کھاتے رہو، اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ اسلام میں جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر حالات ایسے بن جائے اسلام کہتا ہے پھر پیٹھ مت دکھاؤ، اور اگر اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے، اسلام کی بات آ جائے تو پھر پوچھنا ہی کیا ہے۔ دوسری بات یہ نیچر ہے کہ انسان جنگ لڑتا ہے یا جان کی قربانی اس وقت دیتا ہے جب جان قربان کرنے کے بعد اس کو ایک اچھا وکلپ ملے۔ صحابہ کرام میدان جنگ میں جا کر شہید کیوں ہوتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے نا، یقین ان کو تھا کہ دنیا کی زندگی جا رہی ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں جانتے ہو کیا ملے گی؟ آخرت کی زندگی ملے گی، جنت ملے گی، جہنم سے ہم بچ جائیں گے، یہ اس کا وکلپ ہوتا تھا۔ تو ایسے آدمی جنگ کب لڑتا ہے یا جان کی بازی کب لگاتا ہے؟ انسان کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی اس کا جان ہوتی ہے۔ ایسے کب قربان کرے گا؟ جب اس سے بڑھیا چیز اس کے مقابل میں مل جائے۔ تو یہ صرف اسلام کے پاس ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنا دم خم جان و مال کی قربانی مسلمان کر سکتا ہے اتنا کوئی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ سسٹم ہے، باقی کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں صبح پہنچ گئے۔ وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِ، اور خیبر کے یہودی صبح اپنے فاوڑے لے کر کھیت کی طرف نکلے تھے۔ کھیتی باڑی کرتے تھے، فاوڑے کدال جس کو کہا جاتا ہے، وہ صبح سویرے لے کر اپنے کھیت کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بھی صبح کرتے تھے، کام تو کھیتی کا صبح ہی ہوتا ہے، تو وہ جا رہے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، قالوا، تو انہوں نے کہا محمد والخمیس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر لو آ گیا۔ چونکہ پہلے سے پتا تھا کہ ہماری ان سے بات بن نہیں رہی ہے اور کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آپ جب وہاں اچانک پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا تو یہ ہکا بکا رہ گئے کہ لو، جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہود جو ہوتی ہے نا وہ بہت ہی ڈرپوک قوم ہوتی ہے، یاد رکھیں۔
وہ جنگ اسی وقت لڑے گی جب ان کو 100% ہوگا کہ بھائی میں مضبوط ہو گیا ہوں، میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اگر ان کو یہ احساس ہوگا تھوڑی سی بھی کمزوری کہ بھی دشمن ہم سے پاورفل ہو گیا ہے، تو کبھی بھی وہ میدان میں آئیں گے نہیں۔ وہ پیچھے سے وار کریں گے، تگڑم بازی کریں گے، ہر دھرمی کریں گے، دھوکہ دیں گے، فراڈ کریں گے، مگر 2-2-4 کی طرح میدان میں نہیں آئیں گے۔ اور مسلمانوں کا معاملہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ 2-2-4 کی طرح ہمیشہ میدان میں ڈٹے رہنے کا کام کرتا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا تو انہیں کہا لو جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر آ گیا۔ فَعَجَلُوا إِلَى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ، چنانچہ وہ بڑی تیزی سے اپنے قلعے کی طرف بھاگے کہ بھائی چلے پناہ لے لیں، چھپ جائیں، بچ جائیں، کیونکہ ان کو پتا تھا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ہے کہ اگر مسلمان حقیقت میں مسلمان بن کے رہے تو یہ اپنا ایک رقم، تاریخ رقم کرے گا، اپنا ایک تاریخ لکھائے گا، اور دنیا کا کو پتا ہوگا کہ حقیقت میں یہ وہ قوم ہے جن کا نہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو ہرایا جا سکتا ہے، نہ ان کا کچھ بگاڑا جا سکتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہ تو آج چونکہ ہمارا ایمان ہی ایسے ہو گیا نا، اس لیے ہمارے ساتھ ایسے حالات بن گئے، ورنہ آج بھی وہی اللہ ہے، وہی دین ہے، وہی پیغام ہے اور وہی رسول ہے، سب کچھ وہی ہے، بس فرق ہے کہ ہماری ایمان میں دیبک لگ گیا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا تو اپنے آپ کو بھگا کے قلعے کی طرف لے گئے۔ فرفع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا شکرانے کے طور پر، وقال اللہ اکبر، اور کہا اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب جانتے کیا؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، یعنی یہ کہ اللہ، دلوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، تو اللہ بہت بڑا ہے جو ان کے دلوں میں ہمارا خوف بیٹھا دیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جو قوم ڈر گئی وہ مر گئی۔ بھائی وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جو جم جائے، ڈٹ جائے۔ کہتے ہیں بندہ ڈرتا نہیں اسی لیے کامیاب رہتا ہے، وہ بندہ اس لیے نہیں کامیاب ہوتا کہ وہ ڈر جاتا ہے۔ اور یہ ہے بھی، جو بندہ ڈرتا رہتا ہے یہ کام کروں کہ نہ کروں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، بزنس شروع کروں تو کہیں نقصان نہ ہو جائے، یہ نوکری چھوڑ کر کہیں دوسری نوکری لگاؤ، یہ ڈرنے والے کچھ نہیں کر سکتے۔ صرف ان کی زندگی کے اندر صرف ڈر اور خوف ہی پیدا ہوگا۔ اور جو ڈرتا نہیں، بس ٹھیک ہے حالات پر نگاہ رکھے، اسباب اختیار کرے اور میدان میں ڈٹ جائے، وہی کامیاب ہوتا ہے، اسی کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا تو یہ تو بات بن گئی، کیونکہ جو قوم ڈر گئی ختم ہو گئی کہانی۔ تو آپ نے کہا اللہ بہت بڑا ہے جس نے ان کے دلوں میں خوف اور دہشت کو بیٹھا دیا۔ خربت خیبرہ، پھر آپ نے فرمایا خیبر برباد ہو گیا، ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے، پہلے ہی آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں، کیونکہ جو قوم ڈر گئی وہ مر گئی۔ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاعَةِ قَوْمٍ، آپ فرماتے ہیں جب ہم کسی قوم کے میدان میں پہنچ جائیں مقابلے کے لیے، جنگ کے لیے، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہو جاتی ہے، چونکہ یہ وہ قوم ہے جن کے اندر ڈر پیدا ہو گیا۔ اب جب ڈر پیدا ہو گیا تو یہ مقابلہ نہیں کر سکتا، اب ان کے لیے تباہی مقدر کر دی گئی۔ دوسری بات کہ جس قوم کو سمجھا دیا جائے، بتلا دیا جائے کہ بھائی یہ ہر دھرمی ہے، یہ غلط ہے، ایسا ویسا ہوگا، پھر بھی وہ قوم نہیں مانتی ہے تو اس قوم کے لیے بھی خیر نہیں ہے۔ ایک آدمی انجانے میں کوئی کام کرے، پتہ نہیں ہے تو چلو بھائی انجانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس قوم کو بتا دیا گیا، آگاہ کر دیا گیا، پھر بھی وہ قوم نہیں سمجھتی ہے تو اس کے لیے تباہی مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق